دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہمارے اس اسٹرگل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے ہیں. اس سے پہلے بھی ہمیں تھریٹ کیا گیا ہے, ہمارے جو ہے سیل فونز ان کو ٹریک کیا گیا ہے, اور اس سے آج بھی میرا گھر جو میرے گاؤں میں میرا گھر ہے وہ وہاں کے ڈیتھ اسکواڈ کے کنٹرول میں ہے. میں اپنے گھر میں نہیں جا سکتی. جب ان تمام حربوں سے یہ کامیاب نہیں ہوئی ہے تو آخر میں جو کہ ایک لاسٹ حربہ کسی عورت کو پیچھے ہٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے, کریکٹر اسیسینیشن, اور وہی انہوں نے استعمال کیا. اور جہاں تک ایک تصویر کی بات ہے, اور آج تک جو ہے جس طریقے سے نہ صرف میرے پرسنل پکچرز کو انہوں نے بغیر میرے کنسنٹ کے وائرل کیا ہے, بلکہ یہ جو پکچرز ہیں یہ کمپلیٹلی فوٹو شاپ پکچرز ہیں. اور جہاں تک ان کی بات ہے تو جس طریقے سے یہ اپنے کیمپ میں موبائل سے یہ تصویریں دکھا کر ہمارے رول کو, ہمارے اس مشن کو وہ جو ہے ڈسٹرب اور اس کو جو ہے متنازع کرنا چاہ رہے تھے. تو ایک تصویر کل سے بھی وائرل ہو رہی ہے جہاں پر عاصم جو ہے جمال ریسانی عاصم منیر صاحب کے گود میں بیٹھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی پھر ایک حقیقت تصویر ہے, اس کو بھی پھر ہم حقیقت مان لیں. اس طرح اگر آپ کو کوئی نظریاتی اختلاف ہے تو آپ آئیں سامنے بات کر لیں. اس طرح جو ہے آپ 4 قدم کے راستے پر آپ اس طریقے سے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے آپ کسی کو اس طرح بلیم نہیں کر سکتے. اگر واقعی میں ان کے ساتھ پروفز ہیں تو وہ آئیں, اس طرح سامنے اپنی بات رکھیں. اس طرح جو ہے بگوڑوں کی طرح پیچھے موبائلز کا سہارا لے کے, فوٹو شاپ تصویروں کا سہارا لے کے, کسی عورت کو اس کے کردار پر بات کرنے کا سہارا لے کے, وہ اس طریقے کے حربوں سے ہم کئی سالوں سے ہم فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور اب بھی ہم اس طریقے کے حربوں کو دیکھ کر ہمیں اس چیز میں ہم اپنی طاقت کو مزید زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں, کیونکہ ایک پورا کمیونٹی یہاں پہ لگا ہوا ہے ہمیں ڈیفیم کرنے کے لیے, ہمارے احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا احتجاج مضبوط ہے اور یہ افیکٹ کر رہی ہے یہاں کی اسٹیٹ کو, یہاں کے لوگوں کو. ابھی پریس کانفرنس کے دوران اگر آپ لوگ اسیس کرنا چاہتے کیا تھریٹننگ ہے, پریس کانفرنس کے دوران تونسا سے 10 افراد کو پھر سے جبری کے طور پر گمشدہ کیا گیا ہے, جن کے نام میں لینا چاہوں گی. ظفر, نعیم, شکیل, نصیب, کامران, جاوید, ذوالفقار, اسلم, رسول بخش, ریاض, صدام, شاہد. یہ سارے بزدار اتحاد اور بلوچ راج کے ممبران ہیں جو آج بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کال پر ہونے والے تونسا کے پروٹیسٹ میں شامل ہونے والے تھے. لیکن آج اسی دوران پریس کانفرنس 10 منٹ پہلے 25 تھی ان کی تعداد اور ابھی ان کی تعداد 35 ہو چکی ہے. یہ ہے سیریسنس اسٹیٹ کا. اس پرامن احتجاجی تحریک کو کلیش کرنے کے لیے وہ ہر حد تک جا سکتی ہے. ہم گزارش کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے, اور پاکستان میں اگر کوئی آزاد عدلیہ ہے تو اسی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو نوٹس لے, اور جو لوگ اس موومنٹ کے ہمراہ شریک ہوئے ہیں ان کی سیکیورٹی کنسرن ہیں, ان سب کی سیکیورٹی کنسرنز کو سالو کیا جائے, ان سب لوگوں کو باعزت طور پر بری کیا جائے, رہا کیا جائے. دیکھیں ہمیں افسوس ہوتا ہے اسی بات پر, ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو ایک کالونیل طرز پر ڈیل کیا جاتا ہے. بلوچستان میں جاری جو نسل کشی ہے اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کس طرح اس پر ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے تمام جو عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے اسٹیٹ وائلنس کے ڈائریکٹ وکٹمز ہیں جو یہاں آئے ہیں, بیٹھے ہیں, آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے پیاروں کو سالوں سے اپنے قید خانوں میں ڈالا ہوا ہے, ایٹ لیسٹ ان کو اپنی عدالتوں میں پیش کریں. یہ حق چاہتے ہیں آپ سے کہ اپنی عدالتوں کو عزت دے, اپنے قانون کو عزت دے, یا تو پھر آپ ڈکلیئر کر دیں کہ پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ کا قانون آپ نے نافذ کیا ہے وہ نافذ ہے ہی نہیں. اور ایک ریاست کے اندر 2 دستور ہے, ایک وہ دستور ہے جو بلوچستان پہ امپوز کیا گیا ہے جہاں صرف لالس ہے, جہاں قتل و غارت ہے, اور ایک وہ دستور ہے جو یہاں اسلام آباد پہ امپوز ہے. جی نہیں, ہم آپ کے سامنے ہیں, یہاں میڈیا بھی موجود ہے. ہم آج 48 ڈے ہے ہماری موومنٹ کا. بات کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس موومنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے خلاف FIRs ہو رہی ہے. ابڈکشنز 40 کے قریب کو ابڈکٹ کیا گیا ہے, بچوں کو ابڈکٹ کر رہے ہیں یہ لوگ جو پیسفل کارکنان ہیں, جو اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں,
وہ بھی ابڈکٹ کیا جا رہا ہے, ان کو بھی کیا جا رہا ہے. جائیں دیکھیں, میں صاف صاف کہتی ہوں اس میڈیا کو, جائیں دیکھیں تونسا شریف میں آپ کے ریاستی فورسز کیا جبر ڈال رہے ہیں. وہ لوگ جو پیسفلی آپ کے الیکشن سیزن میں ہر جگہ پہ آپ لوگوں نے پروٹیسٹ آرگنائز کیے ہیں, وہ پروٹیسٹ اقتدار کے لیے پروٹیسٹ ہے, وہ جلسے اس اقتدار کے لیے. اور ایک طرف بلوچ اپنی زندگی جینے کا حق آپ سے مانگ رہا ہے, آپ ان لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کا اختیار نہیں دیتے ہیں. وہ لوگ جو اس مظاہروں میں شریک ہو رہے ہیں, 35 کے قریب, آج کے دن 35 کے قریب کارکنان کو ابڈکٹ کیا گیا ہے. یہ کیا جنگی جرائم نہیں ہے پاکستان کے جو بلوچستان پر کر رہے ہیں؟ اور پھر کہا جاتا ہے کہ بلوچستان پر بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ جو ہے نا ریاستی دہشت گردی کا کاؤنٹر کرنے کے لیے. یہ تمام واضح ثبوت ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم ہر دن ریاست کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. اگر ریاست تشدد کے ساتھ ہمیں ڈیل کرے گی, ہم اور زیادہ متحمل طریقے سے بیٹھیں گے. ہماری جاری چوتھی نسل ہے جو ہم یہ سب برداشت کر رہے ہیں. آج آپ سب لوگ کیمرہ لے کر کھڑے ہوئے, ہم نے خاموشی سے ان سب کو دیکھا ہے. کسی کیمرے نے اس چیز کو ریکارڈ نہیں کیا ہے, لیکن ہم نے برداشت کیا ہے وہ چیز جس کو ریاستی جبر کہتے ہیں. ریاستی وائلنس کی وجہ سے ہمارے بچے بوڑھے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. وہ لوگ جو ان عورتوں کے ساتھ سالیڈیرٹی کے لیے آج اکٹھے ہوئے تھے, آپ نے ان لوگوں کو بھی گمشدہ کر دیا. وہ فہرست بڑھتی جا رہی ہے, وہ فہرست جو آپ نے کریٹ کی ہے. یہ وہ سنجیدگی ہم چاہتے ہیں آپ سب لوگوں سے, صافی حضرات سے. اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے تو کائنڈلی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری آواز بنے. شاید بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں, ان گھروں میں وہ جو ریاستی جبر کرتے ہیں, جب عورتوں پر جبر کرتے ہیں, جب ان کے بچوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتے ہیں, تب آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, ہم یہاں بیٹھے آپ لوگوں کے آسرے پر بیٹھے ہیں تاکہ آپ پاکستان کی جنگی جرائم کو ایکسپوز کر سکے اور بتا سکے دنیا کو کہ پاکستان بلوچوں کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کر رہا ہے. وہ لوگ جو پیسفلی یہاں 48 ڈے سے ہم لوگ ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں بھئی آؤ ہمارے مطالبات کے ساتھ ڈیبیٹ کرو, لاجک کے ساتھ ڈیبیٹ کرو, اپنی عدالتوں میں ان لوگوں کو پیش کرو. اور ان کا رویہ یہ ہے کہ اور فہرست بڑھا دی ہے, فہرست بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کو گمشدہ کرتے جا رہے ہیں. اس بات پر ڈیبیٹ کی جائے. دنیا میں اگر انسانی حقوق ہے, دنیا میں اگر کوئی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور کوئی بھی اگر انسانی حقوق پر یقین رکھتا ہے تو آئے وہ بات کرے. کیا بلوچ انسان نہیں ہے؟ اور یہ ریاست جو بلوچ کے ساتھ کر رہی ہے, کیا اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, یا ایسے ہی یہ سب کچھ چلتا رہتا اور آپ سب لوگ خاموشی سے سنتے رہے؟ دیکھیے ہمارا 48 دن ہے اور ہمارے تیسرے فیز میں ہم اس موومنٹ کو ایکسٹینڈ کر چکے ہیں, جس میں پورے بلوچستان اور پاکستان کے جو عوام ہمارے بیان یہ کے ساتھ ہے, جو ان مظلوم عورتوں کے ساتھ ہے, بچوں کے ساتھ ہے, ہم ان سب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس موومنٹ کا ساتھ دیں. اور اس دوران ہمارے اوپر ایک شخص کے اوپر تھریٹننگ ہے, ایک شخص اس تحریک کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ انفورس ڈس اپیرنس کا شکار ہو سکتا ہے, وہ اسٹیٹ وائلنس کے ڈائریکٹ تھریٹ میں ہے. اس کے خلاف آپ سب لوگ ہماری موومنٹ کا ساتھ دیں. اور ہم یہاں بیٹھے ہیں, اگر سینیٹیشن چارجز سے آپ ہمیں اٹھانا چاہتے ہیں تو میں آپ سب کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کو اوورآل آپ نے غداری کا لقب بہت پہلے دے دیا تھا. ان غداری کے لقب سے جو ہے نا آپ ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتے ہیں. اور ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم اقوام متحدہ کی طرف سے ہمیں کسی نے رجوع نہیں کیا. ہم پھر سے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, اقوام متحدہ کے تمام جتنے بھی نیشنز ہیں جو ہیومن رائٹس پر یقین رکھتے ہیں, ان سب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لیا جائے. اگر کوئی ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے ہمارے پہلے مطالبے میں, تو اس 48 ڈیز کے دوران جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو پیسفل ایک اسٹرگل ہے, اس کو کرش کرنے کے لیے جو ریاست کر رہی ہے, وہ سب سے بڑا ثبوت ہے. اس پر آپ لکھیں, وہی کافی ہے. اچھا, آپ نے یونائٹڈ نیشن کی جو بات کی, کچھ دن پہلے وقت کی صورت میں ہم لوگ ڈیسی آفس گئے تھے. باقاعدہ ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے اجازت لے کے یونائٹڈ نیشن کے آفس تک جائیں گے, آپ ہمیں اجازت دے دیں. انہوں نے ہمیں کوئی ڈاکومنٹ دکھایا کہ اس طرح کے آرڈر نہیں آپ لوگ کو, آپ وہاں نہیں جا سکتے. حالانکہ ہمیں اسی ٹائم پتہ چلا
کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی ریلی انہوں نے نکالی ہے اور اقوام متحدہ کے آفس کے سامنے تھے اس وقت، تو ہم نے ڈی سی صاحب نے ہمیں مگر اس چیز کی اجازت نہیں دی. پھر بعد میں ہمیں کہا کہ یہ آپ لوگ کو لاؤڈ اسپیکر استعمال کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی اور کاغذ ہمیں دکھایا. پھر جب سے ہمسائے آئے ہیں یہاں سے ہر 2 منٹ بعد یہ ڈول کی جب آواز آتی ہے تو میں ان کو وائس کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے فون بند ہے، اسپیکر بند ہے، لیکن وہاں سے ڈول کی آوازیں آ رہی ہیں، خالی یہ پابندی ان پہ بھی لگا دے. تو یہ مسلسل ہمارے ساتھ ایک قسم کا رویہ اپنایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ تک یہ تو قانونی حق ہے ہمارا نا، ہم ریلی تو کم از کم کر سکتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ آپ ہمیں 5 منٹ کے ریلی کی اجازت دے دیں، ہم تھوڑا روڈ پہ جائیں گے واپس آئیں گے. کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو بارڈر کراس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ ہمیں جواب دیا گیا. اور آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں صحافی حضرات کے کس طرح چاروں طرف سے کیمرے لگائے گئے ہیں، اور دوسری جانب جو کیمپ ہے اس میں کوئی کیمرہ نہیں ہے. یہ سرویلنس ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہر عورت کو سرویلنس میں انڈر رکھا گیا ہے. ان کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں، ان کو گھروں میں ہراساں کیا جا رہا ہے، اور یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص اس وقت اسٹیٹ تھریٹ کا شکار ہے. یہ مارچ اگر یہاں سے ختم ہوا تو یہاں اس سے جڑے ہوئے منسلک تمام لوگ اسٹیٹ وائلنس کے اس پہ نشانے پہ، اور ان سب کو اسٹیٹ ابڈکٹ کر سکتی ہے اور مار بھی سکتی ہے. یہ میں آن دا کیمرہ کہہ رہی ہوں کہ کل کو اگر اس مارچ سے جڑے ہوئے کسی بھی شخص کی جبری گمشدگی کی خبر چلتی ہے تو ایز اے صحافی، ایز اے رسپانسبل صحافی، آپ کو یہ چیز میڈیا میں لانی چاہیے. 260 طلبہ جن پر FIR درج ہوئے ان سب کی زندگی خطرے میں ہے. وہ سب کنٹینیوسلی تھریٹ کیے جا رہے ہیں، وہ سب کنٹینیوسلی پروفائلنگ کے نشانے میں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے وہ والنٹیئرز جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، یہ وہ صحافی جو ہماری بات ریکارڈ کر رہے ہیں، ان سب کو آن دا کیمرہ تھریٹ کیا گیا ہے. آن دا کیمرہ. بلوچ کو چھوڑے، بلوچ جو جینوسائیڈ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، یہ جینوسائیڈ ہے. آپ بلوچ کو چھوڑے، جو بلوچ کی ہمدردی کر رہے ہیں آپ اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. یہ ہم بات کرتے ہیں جس بات کو آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں. دیکھیں جی، آپ نے ابھی جو اس سے پہلے ایک تصویر کی بات کی سمی بیٹی کے حوالے سے، مجھ جیسا سادہ بندہ کورل ڈرا، فوٹو شاپ اور فری ہینڈ پہ کام کر سکتا ہے. ایک سادہ بندہ، آپ کمپیوٹر رکھ دیں میرے سامنے، میں کر سکتا ہوں. آپ کی فوٹو ایسے ایڈٹ کروں گا کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا. ان کے باقاعدہ ویڈیوز آئے ہیں، لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں. باقاعدہ ویڈیوز میں گولیاں مار کے لوگوں کو انہوں نے، AC صاحب اس دن اگر کھڑے تھے، میں نے ان کو کہا کہ جن کو آپ بار بار کہہ رہے کہ آپ ان کو ڈیتھ اسکواڈ کہتے ہیں، سامنے اشارے کر کے میں نے لوگ دکھائے کہ وہ جو سامنے بندہ کھڑا ہے، ویڈیو اس کے موجود ہے، جو سامنے بندے کو گولیاں مار کے فخریہ اور بازاروں میں گھوم کے کہتے ہیں کہ ہم نے پلانے کو مار دیا. ہم تو بلوچستان کے نا، ہمارے کو جانتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ جانتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، ایک ایک فرد کو ہم لوگ جانتے ہیں. تو یہ کوئی الزام نہیں ہے. یہ گزشتہ 20 سالوں سے جو ڈیتھ اسکواڈ کا ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کچھ موجود تو ہے نا. یہ ان کے کہاں پہ ہیں یہ بچے سارے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے گھروں سے اٹھائے ہیں، سینکڑوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھائے ہیں نا. ہم سب کو جانتے ہیں، نام جانتے ہیں، والد کا نام جانتے ہیں، ان کے دادے کا نام جانتے ہیں. میڈیا کے سامنے پکارنا مناسب نہیں ہے، لیکن ہم باقاعدہ جانتے ہیں. اب کوئی بھی ثبوت ہم سے مانگے ہم آپ کو دے سکتے ہیں. اگلا لائے عمل بھی ہے، آپ کی موومنٹ کس سائڈ پہ جائے گی، یا پھر آپ نے وہی کرنا ہے کہ تھرو آؤٹ پاکستان میں موومنٹ چلائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ یہاں پہ بیٹھے. دیکھیے فرق تو پڑے گا. فرق ہماری مسلسل جدوجہد ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کر ہر دن ریاستی جبر کو ایکسپوز کریں گے. یہاں بیٹھے ہوئے بلوچستان میں جاری جو جبر ہے اس کو ہر دن بتائیں گے. ہم ان سب کی آواز ہے. سندھی مسنگ پرسنز کی آواز ہے، پشتون مسنگ پرسنز کی آواز ہے، ہم ان سب کی آواز ہے. اگر ریاست ہر دن ہمیں مار مار کر تکتی نہیں ہے نا، تو ہر دن اس سردی میں بھی ہم بیٹھ کر اس کو دکھائیں گے کہ ہمارا عزم بھی مضبوط ہے. عوامی طاقت بھی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اسٹیٹس کچھ انسٹیٹیوشن سے نہیں بنتے. اسٹیٹ کی سب سے بڑی جو قوت ہے وہ عوام ہے. عوام ہے، اور وہ عوام جس کو 75 سال سے دبایا گیا، وہ عوام جو کچھ فوجی کرنلوں نے کچھ پالیسیاں بنانے، قتل و غارت کی پالیسی اور لوٹنے کی پالیسی، اس لوٹنے کی پالیسی کے خلاف بلوچ یہ جدوجہد لا رہا ہے. اور پورے پاکستان کے مظلوم عوام سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں کہ اب آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے، اپنے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے لیے کھڑے ہو جائے تاکہ
हमारी हम आवाज अगर नहीं बनना चाहते मसला नहीं है, लेकिन अपने लिए खड़े हो जाए। ये वक्त अभी आ गया, यहाँ से अगर हम उठकर जाएंगे भी तो ये लोग कभी बदलने वाले नहीं है। इसका जवाब ये है कि 48 दिनों के दौरान इन्होंने 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया। 10 मिनट के दौरान, 10 मिनट ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 से ज्यादा लोग तोसा से इन्होंने उठाए। ये जंग नहीं है, ये कॉलोनियलिज्म नहीं है। इस तरह डील करते और फिर बोलते इंटरनल इशू है। कौन थे वो लोग जो मासूम लोगों को जिबरी तौर पर गुमशुदा कर रहे हैं? वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि भाई इन लोगों को अपनी अदालतों में पेश करो, या डिक्लेयर करो कि देयर इज अ मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। नो एनी कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आपके अदारे सिर्फ और सिर्फ ये इमारतें बनी हुई है। 10 मिनट के फासले में यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, 10 मिनट के फासले में यहाँ कौमी असम्बली है। आए जवाब दे, अपने फोर्सेज की करतूतों को ऑन करें। क्या आपके फोर्सेज मासूम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पकड़ रहे हैं? फिर हमें कहा जाता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये तहरीक जो यहाँ खड़ी है, चारों तरफ से हमें मुआसरे में रखा गया है। हर औरत को हरासा किया जा रहा है। यहाँ फैमिलीज ऐसी है जिनके घरों में चापे मारे गए हैं। ये चीज कभी मीडिया में नहीं आएगी। इस चीज को कौन बात करेगा? इस पर सिर्फ इक्तिदार की बात होती है पाकिस्तान में, सिर्फ इक्तिदार की बात होती है, सिर्फ वसाइल की लूटने की बात होती है। जेन्युइन इश्यूज पर आज तक किसी ने कोई बात ही नहीं की है। हमसे बार बार कहा जा रहा है हमारा अगला लाइव क्या है, हमारा अगला लाइव हमारे स्टेट पर डिपेंड करता है। हमारे साथ पूरा बलोचिस्तान खड़ा है। अब जो है ना, आपकी जिबरी गुमशुदगियों से पकड़ दकड़ से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। एक पूरी कौम है जिसको आप नस्ल कशी कर रहे हो, एक पूरी कौम है जिसको सिर्फ शिनाख्त की बिना पर आप मारते जा रहे हो, और बदले में हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम खामोशी से मारे? ऐसा कैसे हो सकता है? इंसानों की तारीख से नावाकिफ हो, पढ़ी नहीं है कभी तारीख, सिर्फ डंडा हाथ में उठाया है, उस डंडे के नाम पर जो है ना हमें मार सकते हो। पता नहीं है क्या कि डंडे के बदले पर डंडा भी उठ सकता है? ये वो लोग हैं जिनके कपड़े बल के फटे हुए हैं, लेकिन इनके जज्बे, इनका शऊर आपके पाकिस्तान में मौजूद किसी भी एजुकेटेड तबके से सबसे ज्यादा ऊपर है। इसका मुकाबला आप कभी कर भी नहीं सकते हो। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मीडिया से मुराद वो मीडिया नहीं है जो हमें कवरेज दे रही है। मैं आप सबकी बहुत मशकूर हूँ, और मुझे पता है जो शख्स हमारी तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है उसको भी थ्रेट किया जा रहा है। और आने वाले वक्तों में मीडिया के वो सार्फिन वो सबसे पहले प्राइम टारगेट हो सकते हैं स्टेट के, और उसकी भी हमने बात की है, उसकी भी तशवीश हमने जाहिर की है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन लोगों को, जिबरी गुमशुदा अफराद को हमारे मुतालबात पर बात करने से पहले सबसे पहले एंड इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के बिल को लेकर आए, उसको कबूल करवाए। इस 48 दिन के दौरान 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया गया है, 40 से ज्यादा लोगों को गुमशुदा किया गया है। उनका काम नहीं है कि वो कानून को नाफिज करे। आज सिर्फ 53 से 38 से ज्यादा अफराद जिबरी तौर पर गुमशुदा किए गए, उनको मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। इस पर जरूरी है कि हम वहां जाए? ये क्या बात होगी कि आप हमारे पास आए? हम आए तो नहीं, यहाँ बैठे तो है 48 दिनों से, और कहाँ आए हम? आपके लोग हमें यहाँ से मूव करने नहीं दे रहे। आपके लोगों ने चारों तरफ से कैमरे लगाए हुए हैं। थैंक यू।